کرنے میں یہاں پر بڑے خوبصورت لکھے گئے ہیں اور اس ایوان نے جناب اسپیکر معزز ایوان نے 11 اپریل 2022 کو میرے لیفٹ اور رائٹ پر بیٹھے انتہائی معزز اراکین جن کا تعلق مختلف پارٹی سے ہے، انہوں نے اپنے زعماء سمیت مجھ ناچیز پر اعتماد کیا اور پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کروایا، جس کے لیے یقیناً میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جناب اسپیکر، یہ 16 ماہ میرا خیال ہے کہ ایک مختصر ترین یہ عرصہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اور اس کے مقابلے میں بے پناہ جناب اسپیکر چیلنجز تھے، مشکلات سامنے آئیں۔ پچھلی حکومت کا جو بوجھ بدترین غفلت اور بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا۔ پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ یہ تمام ممبران سے میری التماس ہے جو وزیر داخلہ صاحب کو گھیرے ہوئے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس آنریبل پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس فلور ہے، تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیے۔ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی سپیچ کو۔ رانا صاحب آپ آگے تشریف لائیں۔ رانا صاحب آگے آئیں۔ رانا صاحب آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں رانا صاحب۔ تو میں گزارش کرتا خواجہ آصف صاحب ذرا دیکھیے جی۔ میں گزارش کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ انتہائی نامساعد حالات میں ساری حکومت کے زعماء اور کابینہ نے اور اراکین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، بدترین سیلابوں کا مقابلہ کیا جس نے صوبہ سندھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا، بلوچستان کو، کے پی میں اور پنجاب کے بعض حصوں میں۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار تار کر دیا گیا اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے اعتماد کو بہت شدید چوٹ لگی اس حکومت کی اس بدترین بدعہدی اور غفلت کی بنا پر۔ اور خارجی محاذ پر جناب اسپیکر اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کیا، اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ اس نے جلدی پر تیل کا کام کیا، تیل پر جلدی کا کام کیا، اور اس سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا۔ چین جو ہمارا ہمالیہ نما دوست ملک ہے، اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں
ذوف آیا. برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. یہی وہ ہال ہے جناب اسپیکر, اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان سے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کر سکتے ہیں. جہاں اسپیکر قرض لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا, اور جہاں اسپیکر پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی, ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا, اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچز میں ماں سوائے ایک دو کے چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا, اور جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے. ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا, لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب اسپیکر. اور آپ یقین کریں کہ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ, کبھی پوری دنیا میں کساد بازاری کی وجہ سے, اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی, ہر مرتبہ 15 دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پٹرول کی بڑھانی پڑتی تھی تو کابینہ کے اندر اچھی خاصی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم غریب عوام کو یہ بوجھ جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں. جہاں اسپیکر, اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی, اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوانی پڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب اسپیکر پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا. پہلے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا. اربوں ڈالر اس طرح پاکستان کے دریا برد کیے گئے, اور چند لوگ جو ٹریڈر سے بڑے بڑے ان کی جیبیں بھر گئی, ایک منافع کے ساتھ, اور دوسرا اس زمانے میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا رہی تھی, اس کی وجہ سے بھی ونڈ فال پروفٹ ہوا. اور جناب اسپیکر, یہ ہے ایک اختصار کے ساتھ وہ دردناک کہانی اس حکومت کے 4 سالہ دور میں, اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی, تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے. یہ عالم تھا ایک ظلم, زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا. لیکن آج جناب اسپیکر, میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے, اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا, یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا, نہ ہے اور نہ رہے گا. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں. دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے. قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایت نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر، اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی، 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جس دن ہمارے اس ملک کی سرحدوں کے محافظ، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس ملک کے اندر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، مگر اپنے بچے ان کے یتیم ہو گئے. اس ملک کی ہزاروں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، مگر ان کی اپنی بیویاں بیوہ ہو گئیں اور ان کے بوڑھے ماں باپ رہتی جب تک ان کی زندگی ہے ان کے اشک بار رہیں گے ان کے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اس ملک نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے. جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ ضرب العضب اور رد الفساد کے نتیجے میں چاہے کوئی سپاہی افواج پاکستان کا ہو یا افسر ہو یا پولیس کا، پاکستان کے کسی بھی صوبے کا جوان ہو یا افسر ہو، یا کوئی لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں رہنے والے پاکستانی تاجر، ڈاکٹر، استاد، طالب علم، نرسیں، کس کس نے اس بڑی جنگ میں شہادت کا جام نوش نہیں کیا. اور اس میں سب سے زیادہ اس قربانی میں حصہ ڈالا کے پی کے صوبے نے، بلوچستان نے، سندھ نے، پنجاب نے. جناب اسپیکر، سیاسی اکابرین وہ شہید ہوئے، ان کے بچے شہید ہوئے، اور تب جا کر اس ناسور کو جناب اسپیکر نکیل ڈالی گئی اور شکست فاش ہوئی. 80,000 پاکستانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا. جناب اسپیکر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا اس عظیم قربانیوں کی داستان کی معترف ہے. دنیا اور کچھ کہے پاکستان کے بارے میں، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے جذبوں، ہماری کمٹمنٹ اور افواج پاکستان کی قربانیوں سے وہ ہمیشہ وہ تحسین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر، آپ ہی گواہ ہیں کہ اسی معزز زبان میں ایک نہیں 2 میٹنگز ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو کچھ گفتگو ہوئی وہ یقیناً وہ ایک راز ہے، میں اس کے اوپر پردہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہ بات تو ایک پبلک نوٹس میں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور یہاں پر رہیں اور یہ ان کا گھر ہے. جناب اسپیکر، اس کے بعد پھر دہشت گردی نے کس طرح سر اٹھایا، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. کس طرح سوات میں وہ پہلے آئے اور سوات میں آ کر کیا انہوں نے ادھم مچایا، کس طرح تھانوں پر قبضہ کیا، کس طرح وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے. کیا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ 80,000 عظیم پاکستانیوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں، بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھیں، اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا، دہشت گردی دفن ہو گئی اور پورے ملک میں امن اور چین تھا، اور اس کی تمام تر
اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے، ان کی روحوں کو جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو جاتا ہے، مگر اس کے بعد دہشت گردی نہ دوبارہ یہاں پر اونت کے آئی ہے۔ 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ دوست نما دشمن تھے، ایک جتھا تھا جناب اسپیکر جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا۔ یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے۔ میں ایک ذمہ دار، آپ نے منتخب کیا، مجھے اس معزز ایوان نے منتخب کیا، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے اس ملک میں، ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، اور بڑے بڑے یہاں پر حادثے ہوئے۔ کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا؟ گملہ توڑنے کی دور کی بات ہے، کبھی اس طرف رخ کیا؟ کبھی عوامی جو اثاثے ہیں کبھی ان کو تباہ کیا، توڑا، توڑ پھوڑ کی، آگے لگائیں؟ ہاں، احتجاج کیے، کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے سیلف ایمولیشن کی، لیکن جناب اسپیکر اس طرح کا دلخراش منظر کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ میں آج رات آپ کی اور اس ایوان کی اجازت سے میں صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز بھیجوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان کو نہ صرف دوبارہ اس بدترین سازش کا نوٹس لینا چاہیے، بلکہ آج دوبارہ پھر ایک قرارداد منظور کر کے اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ قیامت تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی کر سکے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر کچھ گزارشات کروں گا، لیکن یہ 16 مہینے بہت مشکل، میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے، اور میرے ساتھیوں کے بھی۔ میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر، کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں پھنسا ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں، اور پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل اور افراتفری ہو، روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں، تو جناب اسپیکر سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا؟ باہر کے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے IMF کا جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اور میں اس کے بارے میں میں نے اجلاس میں میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اگر IMF کا قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وقفہ اذان ہوا ہے۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف الوداعی اس سیشن سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو تعلقات تھے دیگر ممالک کے ساتھ وہ مستقل خراب کیے گئے، اور جو بھی جھوٹ بولے گئے، جو سازشیں کی گئیں، اس کو ہم نے آنے کے بعد ختم کیا اور تمام تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کے سفر کو ہم نے اسی طرح جاری اور ساری رکھا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ 9 مئی رہتی دنیا تک یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ سرحدوں کے محافظوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ نامساعد حالات میں اتحادی حکومت نے حالات کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، بلکہ دیوار سے نہیں، دیوار میں ہی چنوا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، اس کی سازش کی گئی، اور ہمیں تمام چیزوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم نے آنے کے بعد ان چیزوں کو بہتر کیا۔ اگر کسی
لیڈر کو سزا ہوئی اس پر ہمیں خوشی نہیں ہے، یہ مٹھائی بانٹنے اور کھانے کی بات نہیں ہے، 9 مئی رہتی دنیا تک اسی طرح یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا مشترکہ اور الوداعی اجلاس جس میں وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا، جھوٹے سائفر نے جلتی پر تیل کا کام کیا، برادر ممالک سے جو رویہ رکھا گیا وہ ڈھکا چھپا نہیں، چین جیسے دوست ملک کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، 16 ماہ میں بے پناہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، ایک بڑی جماعت کے لیڈر کو سزا ملی، ہمیں خوشی نہیں ہے، 9 مئی رہتی دنیا تک یوم سیاہ کے طور پر بنایا جائے گا، سرحدوں کے محافظوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، نامساعد حالات میں اتحادی حکومت نے حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا خطاب کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ گزشتہ دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، گزشتہ دور میں اپوزیشن کو دیوار سے نہ صرف لگایا گیا بلکہ چنوا دیا گیا، اس ایوان میں بیٹھے لوگوں کو چور ڈاکو کہا گیا، اگر کسی لیڈر کو سزا ہوئی تو اس پر ہمیں خوشی نہیں، یہ مٹھائی بانٹنے اور کھانے کی بات نہیں ہے، 9 مئی رہتی دنیا تک یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، یہ قومی اسمبلی کا آخری اجلاس جس میں الوداعی خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ دور میں جو صورتحال رہی اس میں بہت سے چیلنجز تھے جب ہم نے حکومت سنبھالی، لیکن ان تمام سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کی گئی۔ کہ یہ وہ کٹھن حالات تھے، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ IMF کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا، لیکن جو پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے میں یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، کوئٹہ اور پشاور میں بیٹھ کے جو بد دعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے اور پاکستان کا خدا نہ کرے حشر نشر ہو جائے، ان کو جناب اسپیکر ان کا منہ مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ کس طرح انہوں نے اس زمانے میں اپنی 2 حکومتوں کو کہ وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے خطوط جاری نہیں کرنے، اس لیے کہ اس مخلوط حکومت کو IMF کے پروگرام کی منظوری نہ ملے۔ جناب اسپیکر، میں یہی آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ کس طرح اس 75 سالہ دور میں کیا کیا حادثات ہوئے اس ملک میں، لیکن کبھی کسی سیاسی زعما نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے وہاں پر حملہ کر دو۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس ماضی کی حکومت کا جن کے سربراہ عمران نیازی تھے، اور نہ صرف اس حکومت کا، ماضی کی تمام حکومتوں کا، جنہوں نے پاکستان کے عظیم مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا، اپنی ذات سے بالاتر رکھا، ذات کو پاکستان کے لیے قربان کیا۔ یہاں پر یہ حکومت تھی کہ جو ذات کی خاطر پاکستان کو قربان کرنا چاہتی تھی۔ جناب اسپیکر، اب ہم الحمدللہ ان مشکلات سے نکل آئے، سیلاب کا بھی بہت خاطر خواہ اس کا بہت اچھے طریقے سے اس حکومت نے عوام کی خدمت کی۔ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ اس سال 10 سال میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہوئی، اور اس سال امید ہے کہ کاٹن کی پیداوار بھی اللہ نے چاہا تو بہت اچھی ہوگی۔ جناب اسپیکر، اور جو ہم اس حکومت نے ویژن دیا ہے اپنی معاشی ترقی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے SIFC کے ذریعے، جس کے 4 پلرز ہیں، ایک زراعت، دوسرا جناب اسپیکر انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی نوجوان نسل کے لیے، تیسرا معدنیات، اور چوتھا ہماری ایکسپورٹس۔ یہ ویژن جناب اسپیکر، یہ نظام مارز وجود میں آ چکا ہے۔ اب جس نے بھی آنا ہے انٹرم گورنمنٹ کے ذریعے کے طور پر، اور پھر الیکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن کو بھی کامیابی دلوائے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسی گلدستے کو کامیابی دلوائی تو یہ گلدستہ انشاءاللہ اس کی پھولوں کی مہک پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے۔ جناب اسپیکر، میرے انتہائی محترم بھائی سردار اختر مینگل صاحب تشریف فرما ہیں۔ میری غیر موجودگی میں انہوں نے مجھ ناچیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، میں اس کا اہل تو نہیں لیکن میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طریقے سے میں آج پھر اس ایوان میں اپنی تمام
जो मखलूत पार्टीज हैं उनके ज़ोमा का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज काबीना में मुझ नाचीज़ के लिए अच्छे अल्फाज के कहे। यकीन कीजिएगा कि मैं उसका हकदार तो नहीं, सबका मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। जनाब स्पीकर, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और मैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस ऐवान में बैठे तमाम पार्टीज के इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान, ख़वातीन व हज़रात का बेहद शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस सारे अरसे में मेरी रहनुमाई की, मेरी मदद की और बाज़ औकात एक जायज़ मस्बत तनकीद की, जिसको हम सब ने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और उससे सबक सीखा। यही सियासतदान का काम है, यही एक इंसान का काम है, यही खताकार का काम है कि वो अपनी गलती से सबक सीखे, अकड़ फू न दिखाए और जनाब स्पीकर गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए, झुकना चाहिए और वज़ेदारी और इंकिसारी यही अल्लाह ताला को पसंद है। जनाब स्पीकर, मैं बलूचिस्तान के मामलात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यहां पर असलम बौदानी साहब भी बैठे हैं और बलूचिस्तान के बाकी ज़ोमा भी बैठे हैं, JUI के हमारे साथी बैठे हैं। बलूचिस्तान हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है बाकी सूबों की तरह, लेकिन ये अफसोस से ये बात माननी पड़ती है कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का पहिया बाकी सूबों के मुकाबले में पीछे रह गया। इसकी कई वजूहात हैं, मैं यहां पर तफसील में नहीं जाना चाहता। बलूचिस्तान के अवाम के और साथियों के कुछ और भी गिले हैं जो ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्राइम मिनिस्टर। बलूचिस्तान के जायज़ मुतालबात हैं, मैं उसको तस्लीम करता हूं। बलूचिस्तान हमारा एक, मैं फिर कहता हूं कि बड़ा प्यारा सूबा है और बलूचिस्तान में बलोच भी बसते हैं, पठान भी बसते हैं, बरोही भी बसते हैं, सेटलर्स भी हैं और भी कौमें हैं जिस तरह के बाकी सूबों में हैं। मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि मैंने इन 16 महीनों में अपने ताईं भरपूर कोशिश की कि बलूचिस्तान के जो जायज़ मुतालबात हैं उनके लिए जितनी भी कोशिश की जाए, जितने भी वसाइल मुहैया किए जाएं, वो कम होंगे। गवादर के हवाले से मैं CPEC के मंसूबों की बात नहीं कर रहा, गवादर के हवाले से पिछली हुकूमत ने जो मंसूबे शुरू किए थे, पानी का मंसूबा, बिजली का मंसूबा, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तर सियासी अफरा तफरी और धरनों और लॉन्ग मार्चेस और मुल्क के ऊपर जो खतरात मंडला रहे थे, जनाब स्पीकर, मैं ये खादम गवादर कम से कम 4 मरतबा गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी का मंसूबा, बिजली का मंसूबा मुकम्मल हो गया। कोयटा में कई मरतबा गया, लेकिन ये बात आने जाने की नहीं है, ये खलूस के साथ, दिल के साथ इनके मामलात को हल करने की बात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह कुछ मसाइल हल हुए, जो नहीं हल हुए उसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। तमाम पीपल्स पार्टी, JUI, MQM सब मिलकर हम कोशिश करेंगे उनको हल करने के लिए। लेकिन हमें जरूर थोड़ा सा, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा हम अपना बर्दाश्त, सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह मैं नहीं, जो भी हुकूमत होगी वो बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम इंशाअल्लाह इस मसले को जरूर अटेंड करेंगे। और सरदार अख्तर जान मैंगल मेरे छोटे भाई हैं और बाकी भी यहां पर तशरीफ फरमा हैं, सरदार खालिद मक्सी बैठे हैं, असलम बौदानी बैठे हैं और हमारे तरीन साहब बैठे हैं और दूसरे दोस्त बैठे हैं। मैं उन सब की खिदमत में अर्ज करूंगा। JUI के उलमा कराम बैठे हैं बलूचिस्तान से, उन सब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप थोड़ा इसमें हौसला करें। इंशाअल्लाह जरूर ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता जरूर हल होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आज यहां पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं आज यहां पर
اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں ان تمام زعماء کو جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان سب کو جناب اسپیکر اپنی دل کی گہرائیوں سے جناب اسپیکر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ایک پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک 13 جماعتی اتحاد جس میں 80 ممبرز لے کر ایک ممبر کی بھی پارٹی ہے، الحمدللہ جناب اسپیکر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، گھر میں بھی برتن جو ہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، یہ تو سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن جس طریقے سے میرے ساتھیوں نے، میرے دوسری پارٹی کے زعماء نے میری رہنمائی کی، میرے ساتھ برتاؤ کیا، میں ہمیشہ اس کو ایک خوشگوار یادگار کے طور پر زندگی بھر یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور جناب اسپیکر میں اگر اجازت دیں تو میں یہ تاکہ کوئی نام رہ نہ جائے، میں یہاں پر وہ نام ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، جناب میں ایمل ولی خان صاحب کا، جناب اپنے چھوٹے بھائی حیدر ہوتی خان صاحب کا، جناب سردار اختر جان مینگل صاحب کا، میں جناب محترم مخدوم محمود خان اچکزئی صاحب کا، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کا، جناب علامہ ساجد میر صاحب کا، جناب شاہزین بھکٹی صاحب کا، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا، جناب اسلم بودانی صاحب کا، اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، میں ان کا سب کا میں دل کی گہرائیوں سے علی نواز صاحب کا، جی آپ کا نام تو میں پہلے لیا جناب، میں ان کا نام میں لے چکا ہوں، مگر میں یہ میرے بھائی ہیں، 100 مرتبہ نام لوں گا ان کا جناب انشاءاللہ بالکل۔ خالد مکی صاحب کا میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی محبتوں کو، ان کی مہربانیوں کو زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں جی محسن داوڑ صاحب کہاں ہیں؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، محسن داوڑ صاحب کا، علی وزیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن بلاخر ہم پاکستانی ہیں، اور یہ گلدستہ پاکستانیوں کا ہے جناب اسپیکر، یہ چاروں صوبوں سے مل کر یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے، نہ پہلے کبھی بنا نہ دوبارہ کبھی بنے گا ایسا گلدستہ۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی پارٹی کے وزراء، اپنی پارٹی کے جو میرے ساتھی ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ سینئر وزیر ہیں، وزراء ہیں، چاہے وہ ایڈوائزرز ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، میں ان سب کا میں نے آج کابینہ میں باقی پارٹیوں کا میرا فرض بنتا تھا، ان کا سب کا شکریہ ادا کیا۔ بات تو مجھے پتا، میں باری باری آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لیڈر دی اپوزیشن، میں نے کہا مجھے بات کرنے دیں، میں باری باری اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں اپنی پارٹی کے تمام وزراء کا، اسپیشل اسسٹنٹس کا اور ایڈوائزرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، آپ کا مکرر شکریہ، آپ کے سیکرٹری کا، آپ کے پورے سٹاف کا، جتنی کمال طریقے سے آپ نے یہ ہاؤس کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح آپ نے ہاؤس کو گائیڈ کیا اور ہاؤس کے مشورے کے مطابق آپ نے مشکل ترین مراحل میں آپ نے اس ہاؤس کو چلایا ہے۔ میں اپنی طرف سے اپنی کابینہ جو کہ آج اپنا آخری اجلاس تھا اور پورے ایوان کی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھرپور آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تالی جو ہے زور سے نہیں لگی، زور سے لگائیں گے، زور سے زور سے۔ میں سیکرٹری اسمبلی کا، پورے سٹاف کا، میں آپ سب کا بہت
शुक्रिया अदा करता हूं। और इस ऐवान के जो एक अंग्रेजी में कहते हैं लिंच पिन, और उर्दू में उसका तर्जुमा है कि वो अपना सेहरा वो है मुहिब पोटो। ये आप लेट आए, मैं आपको नाम लिखूंगा। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उनको हम सब खुशामदेद कहते हैं, और उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया उनका कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया इस हुकूमत को जोड़े रखने में, और अपनी पूरी सफारती काविशें जो कि सैलाब से लेकर IMF तक फैली हुई हैं, उनका मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूं। चूंकि आप मसरूफ थे, नहीं तशरीफ ला सके, मैं जनाब स्पीकर रिकॉर्ड पर यह बात लाना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन्होंने बेहतरीन सफारतकारी की, इन्होंने बेहतरीन काविशें की, और पाकिस्तान के नाम को उजागर करने के लिए पूरी कोशिश की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं अपनी पार्टी के इजाज़त देंगे तो जो सीनियर वज़रा हैं वो मेरे साथ बैठे हैं। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन यकीनन ये बहुत मेरे मुरब्बी हैं और साथी हैं। इसहाक डार साहब, बड़ी मेहनत से काम किया इन्होंने, और बहुत दिल लगाकर रातों को जागे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जनाब अपने भाई राना साहब का, जो वजीर तालीम हैं, दौरों पर ज़्यादा रहते हैं बाहर ममालिक में, लेकिन काम भी करते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जनाब अवासी साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में बड़े मुश्किल औकात में, वक्तों में इन्होंने भरपूर काम किया। लॉ मिनिस्टर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और कानून साजी में बड़ा इनका काम है। और जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, काम किया। जनाब मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, इन्होंने क्लाइमेट चेंज में बड़ी मेहनत की। और मेरे भाई सैयद नवीद कमर, ये कमाल के आदमी हैं, बहुत ये काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा कि इनको PML में भेज दें इनको जरा। मैं अपने साथियों, मैं सरदार अख्तर मेंगल और उनके जो वज़रा हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं सरदार खालिद मक्सी साहब का और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साहबजादे असद महमूद साहब और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं खुर्शीद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत उम्दा इंसान है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इनको ज़िंदगी दे। ये सियासत के मैदान में ये एक हमारे लिए बहुत बड़े रहनुमा हैं। और इसी तरह दर्जा बदर्जा MQM के हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, उनके वज़रा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं जनाब एमल वली खान साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। हैदर होती, उनको मैंने एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा उनको मैंने दरख्वास्त की कि आप काबीना में आएँ, लेकिन वो बहुत मेरे छोटे भाइयों की तरह उन्होंने हर दफ़ा दामन छोड़ाया, और लेकिन वो हमारे साथ रहे, पूरा साथ दिया उन्होंने, और उनका भी मैं बेहद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा साजिद मीर साहब सेनेटर, और उनके सेनेट में उनके जो मेंबर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेनेट में इन तमाम मौजूद पार्टीज़ का जो सेनेट में इनके मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वज़ीर हैं इस हुकूमत में। और सेनेट के चेयरमैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेट के सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब स्पीकर। ये महफिल आज बर्खास्त होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर जल्द दोबारा ये महफिल लगेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बना वज़ीर आज़म, नहीं, मैं इनके वोटों से बना जनाब स्पीकर, इनके वोटों से। आप सब ख़वातीन के वोटों से बना, अपने भाइयों के वोट से बना। और मैं राजा रियाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूँगा और उनसे
ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا ان سے، اور جو آئین کہتا ہے مجھے کہ نام انٹرم وزیر اعظم کے، ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ کل پہلی ملاقات ہے، آئین 3 دن کی مدت دیتا ہے، پھر 2 دن ہاؤس میں آئے گا اگر نام فیصلہ کر سکے، اس کے بعد پھر 2 دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ تو جناب اسپیکر، یہ میں آج آپ کو ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یادیں، حسین یادیں میری زندگی کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو باغ و بہار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے چنا، جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دیں، انشاءاللہ ہم مل کر جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، ہم پاکستان کو ضرور عظیم بنائیں گے اور قرضوں سے جان چھڑائیں گے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں گے، اور قائد ان کی روح کو اور لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو تسکین پہنچے گی۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ اسپیکر، میں نے اسمبلی سٹاف کا شکریہ ادا کیا، لیکن جو ہمارے فوٹوگرافرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، ڈی جی فوٹوگرافر ظفر سلطان اور جی اسمبلی کے سٹاف کا اسمبلی کے سٹاف، جناب اسپیکر، میں فردن اور اجتماعاً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے بہاف پہ سب کو میرا شکریہ اور ان کو تحسین پہنچا دیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ جناب وزیر اعظم، آپ نے جن جذبات اور خیالات کا اظہار کیا ہے ہم سب اس سے مستفیض ہوئے۔ آپ نے میرے بارے میں جو خوبصورت کلمات کہے، میں بھی آپ کی طرح کہوں گا کہ شاید میں اس قابل ہوں یا نہیں، اور جو خوبصورت اور اچھے کلمات آپ نے میرے سیکریٹریٹ کے لیے کہے، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی نے بڑے مشکل ترین حالات میں پاکستان کو سنبھالا دیا، اور ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس میں سمجھتا ہوں، اور آپ کی کابینہ نے، تمام فاضل ممبران نے، آپ کے تمام اتحادیوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اپوزیشن نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا خوبصورت اور بھرپور کردار ادا کیا۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جمہوریت اسی طرح پھلتی پھولتی رہے اور اس کے ثمرات جو ہیں ہمارے عوام تک پہنچیں، 25 کروڑ عوام کی امنگوں پر ہم اتریں۔ یقیناً آج ہم سب نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایوان جو ہے اسی کے پاس یہ مقتدر ہے، اور یہ 25 کروڑ لوگوں کی امنگوں کی اماجگاہ ہے، اور یہ ان کی دانشگاہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا، اور یہ ایوان جو ہے اسی کے پاس سے اختیارات جو ہیں اسی سے ہم ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ تو میں ایوان کا سینس لیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم 20 منٹ کا وقفہ کر لیں اور یہاں اس دوران تصویر بنا لیں جو ایک تاریخی تصویر ہوگی، اور اس کے بعد ہم دوبارہ ایوان میں آ کے باقی ہمارے فاضل ممبران جو بات کرنا چاہیں وہ بھی مکمل کریں، اور پھر ڈنر تک جتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ڈنر کریں گے، اور یہ ایک خوبصورت اختتام ہوگا اس اسمبلی کا جس نے نامساعد حالات میں جمہوریت کا چراغ جلائے رکھا۔ بہت شکریہ جناب وزیر اعظم صاحب۔ پہلے ہم ایک تصویر اندر بنائیں گے اسی جگہ پہ جہاں آپ تشریف فرمائے ہیں، میں بھی نیچے آ جاؤں گا، تو اس تصویر کے بعد دوسری تصویر جو ہے وہ گیٹ نمبر 1 پہ بنایا جائے گی۔ 20 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں اپنی کارروائی میں۔